شاید قبے بنوانے کی بے قراری تھی محی الدین ابن عربی کو، اس لیے اتنے مدتوں کے بعد میں اس کو کہا اب میری خبر ظاہر ہو گئی، کیونکہ اب سلطان سلیم شام میں سین شین میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں، اور یہی اعلیٰ حضرت ان کا دیکھیں اسی طرح سے جو ہے ابن عربی کے تعلق سے حضرت ایک جگہ اور فرماتے ہیں، ابن عربی کے تعلق سے حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں، کہاں ہے بھئی، کبریت احمد، دیگر ولیوں کے بارے میں، جیسے جنید ہے، جنید بغدادی جس کا میں نے ذکر پہلے کیا کہ وحدت الوجود کا قائل تھا، یہی جلد 1 صفحہ نمبر 82 کے اندر، جلد 1 صفحہ نمبر 82 کے اندر جنید بغدادی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں ایک اور جگہ شیخ ابن اکبر محی الدین کا نام آیا ہے، صفحہ 82 کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے دفتن رونے لگا، وجہ دریافت کرنے پر کہا کہ میری ماں کو جہنم کا حکم ہے، فرشتے اسے لیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی بات یاد آئی؟ کیا یاد آئی؟ بے نہیں یہی واقعہ حضرت زکریا صاحب نے اپنی فضائل اعمال نہیں ہیں، وہ جھوٹے اعمال ہیں، خود ساختہ اعمال ہیں، خود بنائے ہوئے اعمال۔ اب جب میں اس پہ بولوں تو کہتے ہیں بڑی کڑوی بات بولتا ہے، کڑوی بات نہیں، تم کفر کو اسلام ثابت کرو، اسلام کو کفر بتاؤ تو ہم تمہیں نہایت نرمی تو خیر ہم کرتے ہی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اتنی سختی ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ہم تو ختم کرتے ہیں۔ اس بدعقیدگی پر شیخ اکبر محی الدین رحمت اللہ علیہ کا واقعہ امام فاضل بریلوی نے ذکر کیا، اور اسی کا واقعہ دیکھیں کس طرح سے جھوٹ گپ ماری جاتی ہے۔ مجھے تو یہ پورے گپ ہی لگتے ہیں واللہ، جتنا تقیہ اور جتنے جھوٹ اور جتنی مکاریاں ہمارے ان ملاؤں کے اندر ہمارے جو موجود ہیں، مقلدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے اندر ہیں، دنیا کے اندر کوئی جھوٹ نہیں۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ کہنے لگا جہنم فرشتے لیے جاتے ہیں، اس شہر میں یہ لڑکا کشف مشہور تھا، حضرت شیخ اکبر محی الدین کے پاس یہی کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ وہی 70,000 ہے نا۔ آپ نے اس کی ماں کو دل میں ایصال ثواب کر دیا، فوراً وہ لڑکا ہنسا، آپ نے سبب ہنسنے کا دریافت فرمایا، لڑکے نے جواب دیا کہ حضور میں نے ابھی دیکھا میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ شیخ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کی تصحیح مجھے اس لڑکے کے کشف سے ہوئی، اور اس کے کشف کی تصدیق اس حدیث سے ہوئی۔ گویا یہ حدیث اگر ہے، اولاً یہ حدیث تو ہے نہیں، لیکن اگر مان لو یہ حدیث ہے تو اس خبیث اکبر جو صوفی جس کو شیخ اکبر ابن عربی تھا، اس کو کشف کے ذریعے لوگوں سے حدیث کی تصدیق کشف کے ذریعے کرواتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی حدیثوں کے اوپر بھی اس کو یقین نہیں ہے۔ کشف کے ذریعے جو سلسلے ہیں سند کے محدثین کے، جہاں محدثین نے اس حدیث کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ یہ جھوٹی اگر ہوگی بھی تو یہ موضوع اور گڑھی ہوئی روایت ہے، اس حدیث کو کشف سے صحیح مان رہا ہے، اور محدثین کی جو محنتیں ہیں وہ تمام سے ضائع اور برباد ہیں۔ تو المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کا بہت بڑا شیخ ہے۔ جنید بغدادی جلد 1 صفحہ نمبر 82 کے اندر، اچھا جناب علی، اسی طرح سے جلد 1 صفحہ نمبر 108 یہیں پہ ہے غالباً اسی کا واقعہ ہے نا، جنید بغدادی کا وہ واقعہ تھا۔ بہرحال جنید کو بھی انہوں نے وہ پانی پہ چڑھ کر کے چلنے والا سنا ہے نا آپ نے۔ اچھا جناب علی، صفحہ نمبر 108 یہ تو ہو گیا نا، صفحہ نمبر 106 107 108، ہاں یہ دیکھیں صفحہ نمبر 108 جنید بغدادی کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دجلہ پر تشریف لائے، اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے، اس پر زمین کی مثل کیا ہوئے چلنے لگے۔ بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی، جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا عرض کی کہ میں کس طرح سے آؤں؟ فرمایا یا جنید یا جنید یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے کہا اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا، دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان لعین نے وسوسہ ڈالا، اور دیکھو کس بات کا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ان کے ہاں،
ان کے ہاں شیطان کس بات کا وسوسہ ڈالتا ہے؟ کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کس طرح ثابت کیا جا رہا ہے۔ دیکھو یہ مجدد دین بریلوی کہہ رہے ہیں اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ اس نے یا اللہ کہا، اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا، ساتھ ہی اندر گچ پکارا، حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہہ یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید۔ جب کہا دریا سے پار ہوا۔ حضرت کی کیا بات تھی، آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں؟ فرمایا ارے نادان، اس نے کہا حضرت میں اللہ کہوں تو غوطہ کھاؤں، آپ اللہ کہیں تو دریا سے پار ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں، اللہ تک رسائی ہوئی؟ یہ دیکھیں، یہ ہے تسلسل، یہ ہے وسیلے۔ اسی لیے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جتنے بھی بریلوی اور بدعقیدے لوگ احناف ہیں، یہ تمام سب اللہ کو نہیں پکارتے۔ کیوں؟ ارے ابھی اللہ تک پہنچے نہیں، یا غوث یا المدد، یا خواجہ غریب نواز، یا بغدادی، یا چوچوی، یا بریلوی، یا حجویری، یا کلیری، یا فلانے، یا فلے دامن غوث نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلانے کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں، بس اسی ابھی تک یہی ہے، یہی سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو یہ عقیدہ احمد رضا خان۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ دو صاحب اولیاء کرام میں سے ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے دریا کے اس پار رہتے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے یہاں کھیر پکوائی اور خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کی بھی دے آؤ۔ خادم نے عرض کی حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے، کیوں کر پار اتروں گا؟ کشتی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں۔ فرمایا دریا کے کنارے جا اور کہہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ خادم حیران تھا، یہ کیا معمہ ہے؟ اس واسطے کی حضرت صاحب اولاد تھے۔ اور آپ کو کچھ اور بھی یاد آیا؟ بولو، کچھ یاد آیا اور؟ کچھ نہیں یاد آیا؟ بین ہی یہی واقعہ، بالکل یہی واقعہ تبلیغی نصاب کے مصنف فخر الاماثل زبدۃ الافاضل صوفی الحاج محدث شیخ الحدیث سہارنپور حضرت زکریا صاحب نے اپنے اس فضائل اعمال میں ذکر کیا ہے، اور کوئی مائی کا لال دنیا کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ان دونوں کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ بین ہی یہی واقعہ احمد رضا خان ذکر کر رہے ہیں تو مشرک اور کافر ہیں، اور حضرت ذکر کر رہے ہیں تو سب سے بڑے موحد ہیں۔ یا تو یہ کافر یا تو یہ کافر، اللہ ہی بہتر جانے دونوں میں کون کافر۔ میں تو کسی کو کافر نہیں کہتا۔ کہتے ہیں اچھا حضرت نے اس میں ذرا بڑھایا ہے۔ حضرت نے کیا لکھا ہے کہ بیوی بڑی ناراض ہوئی، کہنے لگی کھا کے اتنے سارے بچے پیدا ہو گئے، کیا تو حرامی سب کو سمجھ رہا ہے؟ تو میرے پاس سوتا ہے، یہ بچے میرے سے پیدا ہوئے، تو کہہ رہا ہے میں اپنے بیوی کے پاس نہیں گیا، یہ بچے کہاں سے آئے؟ بیوی ناراض ہو گئی۔ اچھا جناب علی، بہرحال مرید تھا وہ بیچارہ، کرتا کیا، مرتا نہیں تو کرتا کیا؟ اس نے تعمیل حکم کی، دریا پر گیا، پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا، دریا نے فوراً راستہ دے دیا۔ اس نے پار پہنچ کر ان بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی، انہوں نے نوشجاں فرمائی، فرمایا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا۔ خادم نے عرض کی کہ سلام تو جب ہی کہوں گا جب دریا سے پار اتر جاؤں۔ فرمایا دریا پر جا کر کہنا میں اس کے پاس سے آتا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک کچھ کھایا نہ پیا۔ خادم حیران رہ گیا، پوری کھیر ہضم کر لی اس نے، پوری کھیر گپ کر لی، اور کہہ رہا جا کے کہنا نہ کچھ کھایا نہ کچھ۔ عجیب بات ہے، ابھی تو میرے سامنے کھیر تناول فرمائی اور فرماتے اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا، مگر بلحاظ ادب خاموش دریا پر جا کر جیسا فرمایا تھا کہہ دیا۔ دریا نے پھر راستہ دے دیا۔ جب آقا کی خدمت میں پہنچا تو اس سے نہ رہ گیا، عرض کی حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ ہمارا کوئی فعل اپنے نفس، کہنے لگے ہمارا کوئی فعل اپنے نفس سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے بالکل اسی سطر کے بعد کہ وہابیوں کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب دیا، ارشاد ہوا نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت ہے۔ وہابیوں کی جو اس کے منکر ہیں وہ وہابی ہیں بیچارے، ان کو دیکھو یہ کون سا فلسفہ ہے بھائی؟ یہ بریلوی دیوبندی فلسفہ ہے کہ نہ اپنے نفس کے لیے کھایا، سب کچھ ہضم کر لیا۔ اب جب ہم کہتے ہیں یہ وہابیوں کی بات میں ذہن میں یہ بات نہیں آنے والی، یہ وہابیوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، یہ ان لہابیوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے، ان لہابیوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے۔ اسی طرح سے کسی نے عرض کیا کہ حضور وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین بدعت ہے نا، فرماتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے یہ حرمین میں آ کر اللہ کی قسم، جاہل بیچارے بریلوی تو بریلوی چھوڑو، ان کے بڑے بڑے جو قادری حرمین میں آ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں،
اللہ کی قسم نہیں پڑھتے ہیں، اپنے کمروں میں پڑھتے ہیں، نہ مکے میں پڑھتے ہیں نہ مدینے میں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہابیوں نے بنوایا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے چہرہ علماء بریلی کا۔ اور سنیں، اور اسی طرح سے چلیں یار، لمبا معاملہ ہو جائے گا، نہیں تو میں اسی چکروں میں رہوں گا تو میری بات، ابھی تو ایک ابن عربی کے تعلق سے یہ نمونہ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اب آئیے ذرا، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز کہ یہی ابن عربی ہے جس کے تعلق سے یہ عقیدہ نبوت کا میں بتا رہا تھا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ہے، رسول جو ہوتے ہیں وہ نبیوں سے ہمارا اپنا عقیدہ میں بتا رہا تھا نا، میں اپنا عقیدہ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا نبیوں اور رسولوں کے تعلق سے عقیدہ۔ اب آئیے، یہی ابن عربی جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کتابوں میں لکھا گیا ہے، دیوبندیوں کے بھی اور بریلویوں کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في الخلق وإن كان التشريع قد انقطع فالتشريع جزء من أجزاء النبوة۔ کہتے ہیں کہ نبوت یہ قیامت تک جاری اور ساری اس امت میں رہے گی، مخلوق میں نبوت جاری اور ساری قیامت تک رہے گی، اگرچہ تشریعی نبوت ختم ہو جائے، اگرچہ تشریعی نبوت ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی نبوت کیا ہے؟ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، اس لیے کہ تشریع جو ہے، شریعت جو ہے، یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اچھا جناب علی، اسی اور آگے ابن عربی فرماتے ہیں کہ ان النبوۃ التي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هي نبوۃ التشریع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعه صلی اللہ علیہ وسلم ولا يزيد في شرعه حكما آخر وهذا معنى قوله صلی اللہ علیہ وسلم